بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بدعت قرآن پاک کی روشنی میں دلائل شرع 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ جب بھی کوئی مسئلہ فقہاء کرام اور مجتہدین کرام ثابت کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں، وہاں سے اگر نہ ملے تو پھر سنت میں، پھر اجماع، پھر قیاس۔ اور دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ہر چیز بالکل واضح الفاظ کے اندر ہو، بلکہ اشارے سے، دلالت سے، اقتداء سے کسی طرح بھی کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو وہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہا جاتا ہے جی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جواب دیں۔ صرف سنت کی بات نہیں ہوتی، پہلے قرآن پاک کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی تشریحات رسول کریم علیہ السلام کی قول فعل تقریر میں ملتی ہے، صحابہ کرام کے قول فعل تقریر میں بھی۔ کچھ وہ آیات ہیں جن کی تفسیر پھر مفسرین کرام بعد کے بزرگوں کے حوالے سے کرتے ہیں، یا خود پورے قرآن میں، شریعت میں، دین میں نظر کر کے ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو مسئلہ بدعت جو ہے یہ دوڑ کے لوگ حدیث پاک پہ چلے جاتے ہیں، پہلے قرآن پاک ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ قرآن پاک کی روشنی میں مسئلہ بدعت جو ہے وہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک کیا تعلیم ہے بدعت کے بارے میں۔ قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان ہوا، پہلی امتوں کے واقعات، ان کا کوئی قصہ بیان ہوا، تو اگر ہماری شریعت میں قرآن پاک کے اندر کسی اور مقام پہ اگر منع نہیں ہے یا سنت کے اندر منع نہیں ہے تو وہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے۔ جس طرح سجدہ کرنا قرآن پاک کے اندر تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں والدین نے سجدہ کیا، لیکن ہماری شریعت اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت اور طریقہ کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا۔ یعنی جس بات کو شریعت نے رد نہیں کیا، پہلی امتوں کا واقعہ آ گیا تو وہ اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت۔ اب سورہ الحدید ہے، یہ 57 نمبر سورت ہے اور پارہ نمبر 27 ہے، آیت نمبر بھی 27 ہے۔ اللہ کریم نے عیسائیوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت شروع کی اپنی طرف سے، یعنی ترک دنیا، عبادت کی مشقتیں انہیں اپنی طرف سے شروع کی، اللہ کریم نے ان پہ ضروری نہیں کی تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کی بدعت نکالی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض واجب نہیں کی تھی۔ کیوں نکالی؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر انہوں نے ایسی رعایت نہ کی جیسی رعایت کرنی چاہیے تھی، حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، پس ہم نے ان میں سے ایمان والوں کو ان کا اجر عطا فرمایا، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں جو بات بیان فرمائی کہ عیسائیوں نے رہبانیت نکالی، یعنی بدعت نکالی، اللہ کی ہم نے ضروری نہیں کی تھی۔ اب مفسرین کرام جو ہیں انہوں نے اس کی تفسیر کے اندر مذاہب اربع، یعنی 4 جو مذاہب ہیں، شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی، 4 مذاہب کے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اللہ کریم اس بات سے ناراض نہیں ہوا کہ انہوں نے بدعت کیوں نکالی۔ آج لوگوں نے بدعت کے لفظ کو اتنا گندا کر دیا، گالی بنا کے رکھ دیا، یہ زیادتی ہے، دین کے اندر غلو ہے، غلو۔ اللہ نے غلو سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم کے بارے میں بدیع السماوات والارض، وہ بدیع ہے، یہ صفت ہے اللہ کی کہ آسمان اور زمین نئے سرے سے، مثال سے، بغیر کسی سابقہ مثال کہ اللہ کریم نے، بغیر کسی پہلے نمونے کے اللہ کریم نے نئے سرے سے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو بدیع یعنی زمین و آسمان بھی ایک طرح سے بدعت ہیں، یعنی نئی چیز ہیں، پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ یہ اتنا گھٹیا، یعنی جس طرح لوگوں نے گالی بنا دیا، اس لفظ کے اندر کوئی برائی نہیں، بدعت کے اندر کوئی برائی نہیں۔ انہوں نے تو بار بار بول کے اہل سنت کو بدعتی بنانے کے لیے یہ بڑی شدت سے کام لیا، شدت پسندی سے اور غلو سے کام لیا انہوں نے۔ دیکھیں نا قرآن پاک، یہ لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں، قرآن و سنت، قرآن دیکھیں قرآن پاک کے اندر اب اللہ کریم نے بدعت کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کرام 4 جو مذاہب ہیں ان کے مفسرین کرام نے اس آیت سے بدعت حسنہ پر استدلال کیا ہے، کہ بدعت حسنہ کے جواز پر استدلال کیا ہے۔
امام شافعی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کا یہی معنی کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس بات پہ ناراض نہیں ہوا کہ انہوں نے بدعت کیوں نکالی، ناراض اس پہ ہوا کہ انہوں نے نبھایا نہیں، بدعت کو انہوں نے نبھایا نہیں ہے. اسی طرح مالکی فقہ کے مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام راضی جو ہیں یہ 606 متوفا المتوفا 606 ہجری کو وصال فرمایا، یعنی 5ویں صدی ہجری کے یہ مفسر ہیں. اور امام قرطبی علامہ قرطبی مالکی جو ہیں یہ 7ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، 668 ان کے المتوفا یعنی وفات ہے. انہوں نے لکھا وہ تفسیر سنیں، فرماتے ہیں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے. جو شخص کسی بدعت حسنہ کو نکالے اس پر لازم ہے کہ اس پر ہمیشہ برقرار رہے، اس بدعت کی ضد کی طرف عدول نہ کرے، ورنہ وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہو جائے گا. آگے ابو امامہ باہلی، یہ المعجم کبیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. الجامع الاحکام القرآن تفسیر کے اندر علامہ قرطبی یہ فرما رہے ہیں کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم نے تراویح کی بدعت نکالی. لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق نے نعم البدعۃ وہذی ویسے فرما دیا، وہ تو سنت رسول تھی. فاروق اعظم نے ویسے نہیں فرما دیا. فاروق اعظم الحمدللہ بڑے فہم و فراست والے تھے اور دین کو بڑا جاننے والے تھے، اور کل بدعۃ ضلالہ کو بہت زیادہ جاننے والے تھے. اور محدثین کرام نے آپ کے الفاظ کی وجہ سے بدعت حسنہ کے جواز پر استدلال کیا اور قبول کیا کہ فاروق اعظم نے اسے اچھی بدعت کہا. اور یہ ایسی اچھی بدعت ہے نماز تراویح کہ پوری امت کا اجماع ہے اور پوری امت اس پہ عمل کر رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں، انہیں بھی مجبوراً اس بدعت حسنہ پہ عمل کرنا پڑ رہا ہے. ابو امامہ باہلی نے کہا تم نے تراویح کی بدعت نکالی ہے، تم پر تراویح فرض نہیں کی گئی تھی، تم پر صرف روزے فرض کیے گئے تھے. اب جب کہ تم نے یہ بدعت اختیار کر لی ہے تو اس پر دوام کرو اور اس کو ترک نہ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل نے کئی بدعتیں نکالی جس کو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، جن کو انہوں نے صرف اللہ کی رضا کی طلب کے لیے یہ بدعتیں نکالی تھیں. پھر انہوں نے ان بدعتوں کی اس طرح رعایت نہیں کی جس طرح کہ ان کی رعایت کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان بدعات کے ترک کرنے پر ان کی مذمت کی، ترک کرنے پر، اور فرمایا رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اس کو ایجاد کیا، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جس طرح رعایت کرنے کا حق تھا. آپ نے دیکھ لیا. اسی طرح ابن جوزی حنبلی فقہ کے مفسر ہیں، یعنی چاروں فقہ کے جو عظیم مفسر ہیں وہ اس سے بدعت حسنہ کے جواز پر استدلال کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیت بدعت حسنہ کے جواز کی دلیل ہے. امام حضرت ابن جوزی، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 6ٹھی صدی ہجری کے یہ مفسر ہیں. 597 ان کی وفات کا سال ہے. زاد المسیر کے اندر یہی انہوں نے معنی اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کو نبھانا چاہیے. علامہ سمرقندی ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی 375 المتوفا 4تھی صدی ہجری کے یہ مفسر ہیں، حنفی فقہ کے یعنی حنفی ہیں. بحر العلوم اپنی تفسیر کے اندر بڑی خوبصورت تفسیر، مختصر ہے مگر جامع، فرماتی ہے اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مومنوں کو اس پر تنبیہ ہے جس شخص نے اپنے نفس پر کسی ایسے کام کو واجب کر لیا جو اس پر پہلے واجب نہیں تھا تو اس پر لازم ہے کہ اس کام کو کرے، اس کو ترک نہ کرے، ورنہ وہ فاسق کہلائے گا. اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ بعض صحابہ نے ٹھیک ہے کہ تم پر تراویح کو پورا کرنا لازم ہے کیونکہ یہ پہلے تم پر واجب نہیں تھی، تم نے خود اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اگر تم نے اس کو ترک کیا تو فاسق ہو جاؤ گے. پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی صحابہ نے. مطلب یہ ہے کہ تراویح کی نماز نفل تھی، رسول اللہ نے پابند نہیں کیا، پورا مہینہ تراویح کی جماعت نہیں کروائی، فاروق اعظم نے پابند کیا، گویا کہ واجب ایک ضروری کر دیا، خود اپنے اوپر واجب کر لی. تو یہی صحابہ کرام فرما رہے ہیں. اب میں آپ کو صرف ایک اور تفسیر سناؤں گا. علامہ سید محمود آلوسی حنفی بڑے عظیم یہ مفسر ہیں، روح المعانی کی شورا آفاق تفسیر ہے، شورا آفاق. آپ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ مطلقاً بدعت مذموم ہے، بلکہ مذمت اس بات کی فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ایک بدعت اختیار کی، پھر اس کی رعایت نہیں کی. آگے
فرماتے ہیں علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم میں یہ کہا کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ عظیم امت کے مفسر جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سورہ الحدید کی آیت نمبر 27واں پارہ کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ یہ جو آیت ہے اس کو بدعت حسنہ کے جواز پر دلیل بنایا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن پاک سے بھی الحمدللہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے جو موقف ہے بدعت کے بارے میں وہ قرآن پاک سے بھی الحمدللہ بڑے واضح انداز سے ثابت ہوا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے.